الحمد للہ رب الارض والسماء والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الطین والماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک نہایت ہی اہم مسئلہ کے بارے میں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر سونا چاندی خالص نہ ہو تو ان کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ چونکہ آج سے کئی سال پہلے زمانے کے اندر جو سکے اور پیسے چلتے تھے وہ سونا چاندی کے تھے۔ سونے کے سکے کو دینار اور چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا تھا۔ تو چونکہ خالص سونا چاندی کے اندر زکوٰۃ کا معاملہ بالکل واضح ہے، کھوٹ والے سونا چاندی کے اندر جو ہے وہ مشکل پیش آئی، علماء نے اس حوالے سے بھی اس کا حل نکالا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ یہ معاملہ اور یہ وقت جو ہے وہ گزر چکا، ہمارے دور میں بھی ہو سکتا ہے، زیورات کے اندر کھوٹ آ سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ سونا چاندی میں کھوٹ اور ملاوٹ جو نا وہ ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اگر سونا چاندی کے اندر کھوٹ آ جائے تو اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ چنانچہ اس حوالے سے علماء نے صراحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اگر سونا چاندی بالکل خالص ہے تو ان کی زکوٰۃ تو بالکل واضح ہے، اور اگر سونا چاندی کے اندر کھوٹ ہے، اس میں ملاوٹ ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ سونا چاندی اس میں غالب ہے یا نہیں۔ اگر سونا چاندی اس میں غالب ہو، کھوٹ مغلوب ہو، جو ملاوٹ ہے وہ کم ہو، سونا چاندی زیادہ ہو، تو وہ جو سونا چاندی ہوگا اگرچہ ملاوٹ والا ہے وہ سونا چاندی ہی کے حکم میں ہوگا، اور اسی اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یوں ہی اگر سونا چاندی کے اندر جو کھوٹ ہے وہ سونا چاندی کے برابر ہے تو بھی یہی حکم ہوگا، یعنی اگر کھوٹ کم ہو، سونا چاندی زیادہ ہو، یا کھوٹ اور سونا چاندی دونوں برابر ہوں، تو دونوں صورتوں کے اندر وہ سونا چاندی ہی کے حکم میں ہے اور اسی اعتبار سے اس کے اندر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اگر سونا چاندی غالب نہ ہو بلکہ کھوٹ اس میں غالب ہو، جو ملاوٹ ہے وہ زیادہ ہو، سونا چاندی کم ہو، تو پھر اس کے علماء نے چند صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کھوٹ والے سونا چاندی کے اندر جو سونا چاندی ہے وہ اتنی مقدار میں ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ سکتا ہے۔ سونا چاندی جس میں کھوٹ ملا ہوا ہے، جس میں ملاوٹ ہے، اس کے اندر جس میں ملاوٹ غالب ہے، اس میں اگر سونا چاندی اتنا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، یعنی سونے کے سکے ہیں تو وہ 7.5 تولے تک پہنچ جاتا ہے، چاندی کے سکے ہیں کھوٹ والے، کھوٹ غالب ہے تو وہ 52.5 تولے تک، جو اس میں صرف اور صرف چاندی ہے وہ 52.5 تولے تک پہنچ جاتی ہے، تو بھی اس کے اندر جو چاندی 52.5 تولے تک پہنچ رہی ہے اس کی زکوٰۃ الگ ادا کریں گے۔ کھوٹ کا اس میں اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح کھوٹ والے دینار ہیں، سونے کے سکے ہیں، تو اس میں کھوٹ کو نکال کر جو صرف سونا ہے وہ اگر 7.5 تولے کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو شرعی اعتبار سے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو سونا ہے یا چاندی ہے وہ 7.5 تولے یا 52.5 تولے کی مقدار کو تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس بندے کے پاس کچھ اضافی رقم پڑی ہوئی ہے، وہ چاہے مال تجارت کی صورت میں ہے، چاہے وہ اس کے پاس ویسے اضافی مال پڑا ہوا ہے، تو اب بھی اگر وہ مال کو ساتھ ملاتے ہیں تو اس کی مقدار نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ جو کھوٹ والے سکے ہیں وہ ثمن کے اندر چلتے ہیں، مبیع کے مقابلے کے اندر، یعنی اشیاء کو اس کے ذریعے سے خریدا جاتا ہے تو وہ ثمن میں چلتے ہیں اور اس کی قیمت نصاب کو پہنچ جاتی ہے۔ وہ ایسے سکے ہیں کہ جس کے ذریعے سے چیزیں خریدی جاتی ہیں، تو پھر دیکھیں گے کہ ان سکوں کی قیمت اگر نصاب کو پہنچ جاتی ہے، 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اگر ان تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت بھی نہیں پائی جا رہی تو پھر دیکھیں گے کہ وہ جو کھوٹ والے سکے ہیں جن میں کھوٹ غالب ہے، چاندی سونا کم ہے، ان کو تجارت کی نیت سے لے کے رکھا ہوا ہے یا نہیں لے کے رکھا ہوا۔ اگر تو بطور تجارت کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں تو پھر بھی جو نا وہ جو سکے ہوں گے وہ مال تجارت میں شمار کیے جائیں گے۔ زکوٰۃ کے بقیہ شرائط کے ہوتے ہوئے اس کو مال تجارت شمار کریں گے، اور مال تجارت کے اعتبار سے ان سکوں کے اوپر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ اس حوالے سے مسئلے کی تفصیل ہے۔
کہ مختصر طور پر اس کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر سونا چاندی ان کھوٹ والے سکوں کے اوپر غالب ہے، سونا چاندی کے جو زیورات ہیں ان کے اوپر غالب ہے، تو سونا چاندی کے حکم میں ہے، یا برابر ہے تو بھی سونا چاندی کے حکم میں ہے۔ اگر کھوٹ زیادہ ہے اور وہ جو سونا چاندی ہے اس کے اندر وہ کم ہے، تو پھر دیکھیں گے کہ ان کی اپنی اصلی مالیت جو ہے وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو پھر بھی زکوٰۃ لازم ہے، اور اگر کسی اضافی مال کے ساتھ مل کر نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو پھر بھی اس کے اندر شرعی اعتبار سے زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق شرعی احکامات کو سمجھنے، عمل کرنے اور امت مسلمہ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔